شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے. السلام علیکم ایوری ون, ویری گڈ مارننگ اینڈ وارملی ویلکم. میں ہوں سائرہ اسلم, آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ گھر, کام اور تعلیم میں خواتین نماز کی پابندی کیسے کریں. آخر اس میں کیا اہم اور خاص بات ہے کہ باقی تو احکام و مسائل زمین پر ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن جب نماز کی بات آتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو معراج کی رات یہ گفٹ کرتے ہیں. خواتین گھر کے کاموں کو عبادت سمجھتی ہیں, تو کیا اس عبادت میں نماز جیسی عبادت کو ترک یا مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جنزی ہے, ہماری خواتین ہیں, فیشن ہے یا میک اپ ہے, اس کی وجہ سے اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیتی ہیں. اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ اگر خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں, ان کے گھر, ان کے بچے اور ان کے رزق پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ ان تمام باتوں پر آج انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. محترمہ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ جماعت اسلامی پاکستان کی پریزیڈنٹ ہیں اور علوم الحدیث میں ماشاءاللہ انہوں نے PhD کی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سائمہ اصغر صاحبہ, دا علم لانچ کی CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں اور ماشاءاللہ مختلف اداروں میں بطور ایجوکیٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ آمنہ بھٹی صاحبہ, جو کہ جنات سیکر کی CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں اور خواتین کی رہنمائی کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. ہم اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تشریف لائیں, آپ کے وقت کا شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, قرآن و حدیث میں نماز کو ایمان کی جان کہا گیا ہے, تو ہم خواتین کے لیے نماز کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نماز مرد و خواتین دونوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو میرا خیال ہے یہ دیکھنے کی ہے کہ نماز اہم کیوں ہے. اچھا. کیونکہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ جو حکم دیا ہے 700 سے بھی کچھ زائد بار نماز کا حکم ہے. اچھا. یعنی باقاعدہ اقیم الصلاۃ, نماز مختلف یعنی پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے مقاصد بھی بتا دیے کہ نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بھی مقصد ہے نماز کا. اچھا. پھر واسجد واقترب, سجدہ کر قریب ہو جا, اللہ کی قربت بھی اسی سے حاصل ہے. وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے نماز پڑھی اس نے اللہ کو یاد کیا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, ظاہر ہے کہ مشکل آئی تو صبر اور مدد لو تم نماز کے ساتھ. تو ان ساری جو مختلف آیات مبارکہ میں نماز کی افادیت اور نماز کے جو مقاصد بیان کیے گئے جی, وہ دراصل ایک انسان کی پوری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. اچھا. اس نے زندگی گزارنی ہے, اس میں ڈسپلن بھی چاہیے ہے, اس میں اسے کسی کی اطاعت بھی کرنی ہے, کسی نہ کسی کی کرنی ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کے تابع ہے. اچھا. اچھا دنیا میں اللہ کے تو ہے, ہاں دنیا میں بھی ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا ہے. جی. اس نے بہت سارے بیرونی خطرات سے بھی بچانا ہے, جس میں بہت سارے جراثیم ہیں, اور بہت سارے اندرونی اپنے نفس کے خطرات سے, جیسے مختلف گمانات ہیں, مختلف خیالات ہیں, اس سے بھی بچانا ہے. اچھا. اچھا بہت ساری غلط خوراک سے بھی بچانا ہے. یعنی اپنی اگر اس نے ہیلدی لائف گزارنی ہے, سائیکولوجیکل, فزیکل, مینٹل اور ایموشنل, اور اس کے ساتھ یہ کہ سوسائٹی کے اندر, تو اس سب کے لیے نماز اس کو ہر چیز کے لیے پریپیئر کرتی ہے, ہر چیز کے لیے تیار کرتی ہے. اصل میں نماز صرف, اگر ہم اس کو صرف اسپرچولیٹی سمجھیں یا صرف اس کو ہم کچھ مطلب سمجھیں کہ ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے یا ایک فرض ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. نماز کی اہمیت کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نماز واحد وہ فرض ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو. اچھا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی مطلب وقت پہ ادا کرنی ہے. جیسے روزوں میں کچھ وجوہات ایسی ہیں جس پہ آپ بعد میں ادا کر لیں گے, لیکن نماز وقت پہ ادا ہے. اور جب تک ہوش ہے صرف بے ہوش کے لیے, اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس پہ نماز جو ہے وہ معاف ہے. ہاں البتہ اگر اس کی 5 نمازوں تک
مطلب اس کا بے ہوشی برقرار رہی, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو 5 نمازوں تک تو پھر جب اسے ہوش آئے گا تو وہ ادا کرے گا اور ترتیب سے ادا کرے گا. یعنی نماز وہ حالت ہے جس میں تصور ہی موجود نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا مگر نماز نہیں پڑھے گا, یہ تصور موجود نہیں. اور اس کی وجہ اصل میں دیکھیں, اسلام نے کوئی حکم, اللہ تعالیٰ تو خالق مالک رازق ہے, جو آرڈر کرے ہم تو پابند ہیں آرڈر اوبے کرنے پہ, لیکن یہ اس کی حکمت ہے, وہ حکیم ہے, تو اس نے کوئی بھی آرڈر ایسا نہیں دیا کہ جس میں ہمارے لیے بے شمار فوائد نہ ہوں. تو نماز ہماری ذہنی, جب مطلب ذہنی سے مراد سمپل سی ایک مثال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو اس وقت بہت ساری جو بڑائیاں ہمارے ذہنوں میں لوگوں کی ہوتی ہیں, بہت سارے خوف ہوتے ہیں, بہت سارے خیالات ہوتے ہیں, بہت سارے اوہام ہوتے ہیں, وہ سب نکل جاتے ہیں. اور جب ہم کوئی اچیو کرتے ہیں, کوئی بھی ہمیں ترقی مل جاتی ہے, کوئی شہرت مل جاتی ہے, ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مطلب ہم سب سے قیمتی اپنی چیز پیشانی زمین پہ لگا رہے ہیں, تو گویا کہ میری حیثیت کوئی بھی نہیں, جو مجھے دیا تو نے ہی دیا. اچھا, اسی طرح بلکہ اس سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں, ہماری پاکیزگی پورے جسم کی پاک ہونا بھی ضروری ہے, پھر وضو کر کے سارا میل کچیل اتارنا بھی ضروری ہے, اور پھر نیت فوکس, یعنی ہم نے وضو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم نے ہماری نیت بھی ہو گئی, ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گئے, اور اس وقت میں ہم ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے, تو گویا کہ پوری تربیت ہے, پورے دن بھی فجر ہو گئی ہے, اب سٹارٹ ہے, اب ظہر ہو گئی ہے, مڈ ٹائم گزر چکا, آپ دیکھیں کہ آج کے آپ کے اہداف کیا تھے, آپ نے کیا کرنا تھا, آدھا وقت گزر چکا, کیونکہ حساب تو ہوگا, سارے لمحات کا حساب ہوگا, لہٰذا آپ باقی چیزوں کو پلان کر لیں. اور اثر آ گئی ہے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکنگ آورز آپ کے دی اینڈ پہ ہیں, تو اگر کوئی تھوڑا بہت کام رہ گیا تو اس کو مغرب تک سمیٹو, تو ٹائم کی بھی ساتھ ساتھ چیک ہوتا جاتا ہے نا کہ آپ کا ٹائم ہے یہ, جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پنکچویلٹی ہے, پھر باجماعت نماز میں تو اطاعت بھی ہے, اور پھر جو اخوت محبت بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمدردی غم گساری وہ سب چیزیں بھی موجود ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ اگر صرف نماز کی اہمیت پہ ہی بات کریں نا, اور اس کے جو فوائد ہیں سائنس بھی جو بیان کرتی ہے, اچھا, اور پھر اس پہ جو حکمتیں مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المصالح العقلیہ جو لکھی, اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر کتاب لکھی. ان 4 علماء نے نماز کے جو حکمتیں ہیں, وضو کی, نماز کی, اور اس کے نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کی, سجدے کی, رکوع کی, حقیقت میں انسان حیران کیا شاکڈ ہو جاتا ہے کہ اتنے فوائد ہیں جو آج نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کتنا پرانا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت, تب سے اگر ہم دیکھیں تو حجت اللہ البالغہ میں, احیاء العلوم میں, المصالح العقلیہ میں, اور اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں, یہ تسلسل 4 علماء کا موجود ہے, کہ یہ تو امام ہیں, آئمہ کا موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کون سی حکمتیں ہیں؟ جیسے اب قرآن نے بھی جو بیان کیا نا, جیسے وضو میں سب سے پہلی حکمت وضو کے اندر جو بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کا ظاہر پاک ہوتا ہے تو آپ کا اندر بھی پاک ہو جاتا ہے, کہ آپ کو پاکیزگی کا خیال آتا ہے نا, آپ جب صاف رہتے ہیں تو آپ پھر اندر کی گندگی بھی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ باب الطعام, کھانے کا باب باندھا ہے پورا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھانا آپ کا حلال ہے, اور پھر کھانا آپ کا سادہ بھی ہے, اور پھر کھانا آپ کا کم بھی ہے, تو یہ بھی چیز آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا باعث بنتی ہے. اور کھانا پکانے والا اگر پاک صاف بھی ہے, اور وہ درود ابراہیمی یا درود شریف باقاعدہ جو سنت سے ثابت ہیں ان کو پڑھتے ہوئے, بسم اللہ بھی پڑھے اور درود بھی پڑھ کے کھانا بناتا ہے, تو وہ کھانا بھی آپ کے جسم کے اندر نیکی کی چیزوں کو آسان کر دیتا ہے, برائی سے روکنے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح باہر سے جب ہم پاکیزگی, غسل, وضو کرتے ہیں تو یہ بھی
ہمارے لیے ہمارے انر کو, ہمارے اندر کو, ہمارے نفس کو پاک کرنے کا باعث بنتا ہے. پھر پوری جو مطلب ہماری باڈی ساری جو قیام ہے اور پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, اور اس کے اندر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلسل, پھر یہ جب ایک واضح تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. یہ تو بڑی اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر جب ہر رکعت میں دیکھیں سورہ فاتحہ لازم ہے, سورہ فاتحہ چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی. تو اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں کہتے ہیں اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب ہر رکعت میں جب سیدھے راستے کی ہدایت مانگیں گے تو دعا, اصل میں دعا کیا ہے, جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی پوری باڈی اس کے لیے ورکنگ کرتی ہے, پوری باڈی اس کام کو کرنے کے لیے پریپیئر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے دعا کو بہت زیادہ مانگنے کا کہا گیا, اور یہ اتنی بڑی حکمت ہے کہ ہر رکعت میں دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن. اصل میں یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا, یہ کنیکشن ہے کہ اللہ تو مدد کرنے والا ہے اور میں مجبور ہوں میں تجھ سے مدد لینے پہ, میری کوئی حیثیت نہیں. صحیح ہے, یہ بندے اور اللہ کا رابطہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی کہ بہت ہی اسٹرانگ کمیونیکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا سائمہ صاحبہ, آپ اپنی روٹین کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں اور نماز کو کیسے اہمیت دیتی ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. تو میں ورکنگ لائف میں ہوں آلموسٹ فرام اراؤنڈ 10 ایئرس, 10 سال سے اوپر ہو چکے تقریباً. مدر بھی ہوں میں, میرے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں. تو ورکنگ لائف میں جب آپ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں نے صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میں نے یونیورسٹی میں ہی جاب کی, پھر میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جاب کی, اس کے بعد میں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی جاب کی, ایز اے پرماننٹ ممبر بھی, ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بھی, ہر موڈ میں نا میں نے کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں پھر نماز کو اگر مینٹین رکھنا ہونا تو اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں, وہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے جتنے بھی ارکان اسلام بتائے ہیں ہمیں, ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تو ہمیں اور کچھ بھی نہیں کرنا سوائے نماز کے. ہم روز روزہ نہیں رکھ رہے, ہم روز زکوٰۃ نہیں دے رہے, ہم روز حج نہیں کر رہے, جتنے بھی ارکان اسلام ہیں جو فرائض میں آتے ہیں, روز ہم جہاد نہیں کر رہے, تو ان سب کو وہ سب ہم نے ایک پورے سال پہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, یا سال میں ہم نے ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. نماز صرف ایک ہی چیز ہے, واحد چیز ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے, اللہ کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم صرف ایک نماز اللہ کے لیے پڑھ لیا کریں, اور وہ بھی دن میں اللہ نے 5 دفعہ ڈیوائیڈ کر دی, تاکہ ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ جائیں. بہت سارے لوگوں کو جو ورکنگ فیلڈز میں ہوتے ہیں نا, ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اکٹھے رات کو واپس آئیں, ریلیکس ہوں, ہم اکٹھے پڑھ لیں, یا ہم جانے سے پہلے پڑھ لیں, ہمیں سارے دن میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. حالانکہ یہ جو سوچ ہے یہ اٹ سیلف فالٹی ہے, غلط ہے یہ سوچ. اگر آپ کو کوئی اتنا محبوب ہے, آپ کسی سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں, تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ اس سے دن میں صرف ایک دفعہ ملنا چاہیں. جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہم بچوں کو دن میں ایک دفعہ تو نہیں ملتے, ہم کتنی دفعہ اٹینڈ کرتے ہیں ان کو, اور کتنی کھانے کو دیکھ لیں, کھانا صرف باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ہمیں پسند بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, تو ہم صرف پسند کی وجہ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, دل کر رہا ہے تو جی چلو آئس کریم کھا لیتے ہیں. تو نماز کو پھر کیوں ہم اس طریقے سے کریں کہ جی جسٹ ونس مجھے پڑھنی پڑے, یا ایک دفعہ پہ میں اس کو ریڈیوس کر دوں. بلکہ نماز جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ آؤ, تو یہ تو ہمیں خود اتنا شوق ہونا چاہیے, اشتیاق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن کریں, بات چیت کریں نماز. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا, ایک تو سب سے پہلے یہ احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, تو آپ اس کو کس طرح سے مینٹین کرتی ہیں, اپنی روٹین کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں, نماز کے لیے کیسے وقت نکالتی ہیں؟ دیکھیں اس میں پرائیورٹیز آپ کو سیٹ کرنی پڑتی ہیں. جب آپ کی پرائیورٹی اسٹریٹ ہے نا, اور آپ جب گول سیٹنگ کرتے ہیں, دنیا میں بھی آپ کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا ڈاکٹر بن گئے تو آپ نے اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں اسے ایک پوائنٹ پہ پہنچنا ہے پروموشن لے کر. تو جب وہ ایک سکسیس کا کرائٹیریا آپ نے دنیا میں ڈیفائن کیا, اور وہی اگر آپ نے آخرت میں ڈیفائن کیا ہوا ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نماز کو اگنور کر دیں. تو سب سے پہلے مائنڈ چینج کی بات ہے, ٹھیک ہے, مائنڈ میں آپ کو اپنا گول سیٹ کرنا ہے. اور گول اسلام جو ہے دیٹ از فیوچرسٹک ریلیجن, آپ کو ویژن دیتا ہے, آپ کو ایسا ویژن دیتا ہے جو کہ صرف 5 سالہ ویژن نہیں ہے, یا 10 سالہ ویژن نہیں ہے, یا ایون 60 ایئرس کا نہیں ہے, آفٹر لائف کا ویژن ہے
کہ آپ کو آفٹر لائف میں آپ کا سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے. پہلا سوال ہی نماز کا ہو رہا ہے. تو جب گول سیٹنگ آپ کی کلیئر ہے نا, جیسے دنیا میں آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی آپ آخرت کے لیے گول سیٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے پرائیورٹیز سیٹ کر لی, آپ کو اب پتہ چل گیا کہ وداؤٹ نماز دیر از نو سکسیس. تو پھر آپ کی جب پرائیورٹیز سیٹ ہیں تو پھر آپ کے جتنے بھی ڈیلی کے کام ہیں نا وہ سارے آپ نماز کے ارد گرد رکھیں گے. وہ آپ کے نماز کے ارد گرد ریوالو کریں گے. آپ کے ٹائم ٹیبل میں ایسا نہیں ہوگا کہ جی میں نے صبح اٹھ کے پہلا کام تیار ہونا ہے, جانا ہے, بچوں کو بھیجنا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بلکہ میں یہ سوچوں گی کہ میں فجر کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کے اراؤنڈ میں نے فجر سے پہلے یہ کام کر لوں, فجر کے بعد یہ کام کر لوں. پھر جب ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر سے پہلے میرے یہ دنیا کے کام ہو جانے چاہیے, کھانا پک جائے یا میرے آفس کے یہ کام ہو جائے, میں نے کوئی لیکچر لینا ہے وہ ہو جائے. اور ظہر کے بعد میں نے بچوں کو اگر لینے جانا ہے, اگر 1 بجے چھٹی ہو رہی ہے تو 12 تک تو نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو میں ڈیسائیڈ کر لوں کہ میں نے نماز پڑھ کے ہی جانا ہے. تو کبھی بھی بچوں کی وجہ سے نماز مس نہیں ہوگی, یا بچوں کو لانے میں کبھی دیر ہو جاتی ہے, بچوں نے آئس کریم کھانی ہے یا بچوں نے کچھ اور لینا تھا, یا بچے کچھ بھی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں, تو بچوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دیر سویر ہو جائے. تو آپ آلریڈی ڈیسائیڈ کریں کہ ظہر دس از مائی ٹائم فار ظہر, اس کے ارد گرد میری یہ روٹین ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اگر اس کے بعد کوئی ٹاک ہے, کسی ایونٹ پر جانا ہے, اور وہاں سے پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میری اثر جو ہے وہ ود ان دیٹ ایونٹ آئے گی یا پہلے آئے گی بعد میں آئے گی. تو وہ جو بھی ایونٹ میں میری اگر ٹاک 15-20-25 منٹس کی ہے دیٹ شوڈ فنش بیفور اثر. یا پھر میں یہ ڈیسائیڈ پہلے سے کر لوں کہ میں نے بیچ میں بریک لینی ہی ہے یا دینی ہی ہے, پھر میں اثر کو بیچ میں فکس میں نے کرنا ہی ہے. یوزلی لوگوں کی اثر کی نماز میں سو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, آفیسز کا بھی, گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے, یا بچے جو اسکول کالجز سے آ چکے ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں. تو اثر جو ہے نا وہ بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے, لوگوں کی مس ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, جب آپ نماز کے لیے وقت نکالتی ہیں تو یہ بریک آپ کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ مطلب آپ کو تھوڑا ریلیف بھی مل جاتا ہے ساتھ میں؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں خصوصاً خواتین کے لیے نا ہم لوگ بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہوتا ہے ہمارا مائنڈ, ملٹی ٹاسکنگ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کاموں میں ہم لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایک کام سے کام نکل رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ہر جگہ پہ ہمارا مائنڈ جا رہا ہوتا ہے. تو نماز جو ہے نا, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو بیسکلی ہم وہ سارا جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا اس سارے کو ہم منیمائز کر کے ایک پوائنٹ پہ لے آتے ہیں, اور وہ سارا فوکل پوائنٹ ہمارا اللہ بن جاتا ہے. بالکل. اور اس وقت ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ ہی وہ اتھارٹی ہے بیسکلی جس کے سامنے میں نے اب سارا کچھ زیرو پہ لا کے کھڑے ہو جانا ہے. اسی لیے نا نماز ہماری کنسنٹریشن میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. آج کل کا جو مین ایشو ہے نا دیٹ از اوور تھنکنگ. ہم لوگ اوور تھنک کرتے ہیں, ہم لوگ جو مسئلہ نہیں بھی ہوتا نا وہ بھی دماغ میں مسئلہ بنا کے اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے, لمبا کھینچیں گے. بالکل. اتنا بڑا بوجھ بنا لیں گے. بالکل. یا پاسٹ کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. تو اوور تھنکنگ کا سولوشن بھی یہی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور آپ صرف اور صرف اللہ پر فوکس کریں. آپ کی برین کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی برین از کیپیبل کہ جی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, بہت کچھ سوچ سکتا ہے ان ون پرٹیکولر ٹائم. لیکن ان ساری کیپیبلٹیز کو ایک پوائنٹ پر لے آنا اور پریزنٹ پہ فوکس کر لینا, تو یہ جو ہے یہ نماز میں اس وقت آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. مائنڈ کنٹرول ہے نا, مائنڈ فل, یو آر مائنڈ فل. مائنڈ فلنس جو ہے آج کل سکھائی جاتی ہے, باقاعدہ اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, تو وہ بہت بڑا بینیفٹ ہے جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا آمنہ, یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور جو نماز کی پابندی میں آبسٹیکل بن رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اور نماز یونیورسٹی میں نماز پڑھنے میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ٹائم ٹیبل کا آتا ہے. اچھا. کہ ہمارا یونیورسٹی کے یہ ساری بیک اینڈ پہ کام ہونے والے ہوتے ہیں کہ آپ جب یونیورسٹی کا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کریں, کلاسز کا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کریں, تو آپ وہ اسی طریقے سے ڈیزائن کریں کہ اس نماز سے لے کے اس نماز تک یہ کلاس ہے اور پھر اگلی نماز سے لے کے اگلی نماز تک یہ کلاس. لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. جس طرح اگر 3 گھنٹے کی لیب ہوگی تو وہ 1 سے 4 یا 12 سے 3 ہوگی, جس میں ظہر کا ٹائم جاتا ہی جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ٹائم ٹیبل کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہو جو کہ ٹیچرز نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری یونیورسٹی لائف نا بہت فاسٹ پیسڈ ہوتی ہے. ویسے تو ساری ہی
جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن یونیورسٹی میں ڈیڈ لائنس بہت شارٹ ہوتی ہیں. اسائنمنٹ ہے, پیپرز ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, فوراً ٹیچرس کو جلدی جلدی کام چاہیے ہوتا ہے آپ کا. تو ان ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ نماز کو اگر ہم اپنی پرائیورٹی نہیں رکھیں گے نا, تو پھر ہم نماز کو اس میں فٹ نہیں کر سکتے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ نے نماز کو اپنے ٹائم ٹیبل میں کہاں رکھا ہوا ہے. وہی بات ہے نا کہ آپ نے نماز کو اگر سب سے اوپر رکھیں گی تو پھر آپ کو ہوگا کہ ڈیڈ لائنس کی ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے اچیو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن بیچ میں 5 منٹ صرف فرض کے لیے بھی نکال لوں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ترجیحات کا بہت جو ہے وہ اہم رول ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ویسے چاہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دی ہے. جیسے سفر میں قصر ہو سکتی ہے, قصر کا چھوٹی ہو گئی, 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, ظہر اور عصر, چاہے تو آپ درمیان میں پڑھ لیں, چاہے آپ شروع میں پڑھ لیں, چاہے آپ آخر میں پڑھ لیں. یعنی مختلف علماء کے ہاں یہ باقاعدہ رائے کا جو اختلاف ہے وہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں, آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ ظہر کو تھوڑا لیٹ کر لیں, درمیان میں آ جائیں, یا آپ ظہر کو عصر کے ساتھ, لیکن آپ نیت کریں گے آپ سفر میں ہیں تو قصر بھی ہوگی اور آپ کی جمع بھی ہو, جمع بین الصلاۃ بھی ہو جائے گی. جی جی. اچھا, یہ بھی ہے. اچھا, یہاں تک بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ کے پاس, جیسے اب بیٹی نے بات کی, آمنہ بیٹی نے, کہ لیب ہے 3 گھنٹے کی, تو آپ فرض نماز صرف پڑھ لیں, باقی آپ سنتیں عصر سے پہلے پڑھ لیں. یعنی یہ بھی مطلب سہولت موجود ہے, لیکن یہ کہ گنجائش موجود ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی آپ کیفیت میں نماز نہیں آپ نے چھوڑی؟ اس لیے کہ یہ اظہار بندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک وہ مادہ ڈالا ہے جو خمیر, جیسے خمیر ہم آٹا گوندتے ہیں نا, تو آٹا اگر پڑا رہ جائے تو اس کے اندر وہ ابال سا آتا ہے, وہ پھول جاتا ہے. جی. تو انسان کے اندر بھی اسی طرح کا خمیر موجود ہے, وہ بہت جلد ڈس اوبے پہ آتا ہے. اور ابھی اس کے پاس طاقت آ گئی, ابھی اس کے پاس پیسہ آ گیا, اس کے پاس اختیار آ گیا, اس کے پاس جوانی کی قوت آ گئی, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہاں تک کہ وہ ان چیزوں پہ بھی چلا جاتا ہے جو خدائی کے اندر بھی, جیسے مطلب زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن انسان غصے اور اشتعال میں قتل بھی کر دیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مار سکتا ہوں تو مارتا ہے نا. اگر وہ یہ سمجھے ہی نہ کہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے, میرا تو یہ کام نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انسان کے اندر مسئلہ اس کی ان بلٹ موجود ہے, اور یہی امتحان ہے. فرشتوں سے افضل بھی تو اسی لیے ہے نا. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا. تو یہ ہمارے خمیر کے اندر کچھ اس طرح کی نافرمانی موجود ہے, اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات بھی ہیں, اور اسی وجہ سے نیکی کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت بتایا کہ تمہیں اظہار بندگی کرنی ہے, تاکہ وہ اظہار بندگی تمہاری عادت بن چکی ہو, راسخ ہو چکی ہو. پھر تم جب ڈس اوبے کا سوچو تو تم ڈس اوبے, اللہ کا ڈس اوبے نہیں کر سکو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ صرف نماز میں, ایک مسئلہ صرف اتنی بات ہے کہ اگر فرد سوچ لینا, یعنی میں, میری بیٹی, بہنیں سوچ لیں کہ نماز پڑھنی ہے, تو یقین کریں کہ کوئی چیز بھی کبھی انسان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا زیادہ پاورفل بنایا ہے کہ جب وہ سوچ لیتا ہے تو خود بخود اس کا عمل ہوتا چلا جاتا ہے, پھر مشکل نہیں ہوتی. یہ بات اس کے راسخ ہونے پہ ہے, اسی لیے بار بار نماز کا حکم بھی ہے نا. صحیح ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکا, وہ سو گیا ہے, تو کیا اس کے سونے میں بھی نافرمانی کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس میں جیسے مطلب اب تو ہمارے پاس بہت سہولتیں موجود ہیں, الارم لگا کے سوئیں. صحیح, الارم لگا کے سوئیں. اب ظاہر ہے کہ جب جو چیز جتنی اہم ہے, میری زندگی میں جتنی اہم ہے, تو میں اس کو اہمیت دوں گی. اگر میری زندگی میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے, وہ میرے رب سے ملاقات بھی ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور پھر نمازی کے جو وضو کرتا ہے اس کے چہرہ اور اس کے وہ عذاب مطلب بہت چمکیں گے,
قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یعنی کوئی ایک چیز تو نہیں, حوض کوثر پہ بھی نمازی ہی کو. اچھا, وہ جو سونے والے انسان کے لیے نماز کو معاف کیا گیا ہے کہ وہ جب اٹھے تو اسی وقت پڑھ لے, دیکھیں یہ معافی بہت وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول, میری مطلب ایک خاص ان کا ہیلتھ ایشو یا ان کا جو بھی مسئلہ تھا کہ میرے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو میری کبھی فجر کی نماز جو ہے وہ اس طرح. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اٹھو تو پڑھ لیا کرو. لیکن یہ عام نہیں ہے حکم, یہ بات بالکل ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ یہ حکم عام نہیں ہے کہ جو بھی سویا ہے رات کو 1 بجے سو رہا ہے تو کیسے اٹھ کے 5 بجے نماز پڑھے گا. تو سونے کا حکم بھی تو یہ دیا گیا نا کہ رات کو جلدی سو. اب 1 بجے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں تو کیسے 5 بجے اٹھے؟ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ ایکسیپشنل ہے. لیکن آپ کو جو جس چیز سے زیادہ محبت ہوگی نا, جو کام بہت ضروری ہے, اس کے لیے آپ اٹھ جاؤ گے رات کو چاہے 1 بجے سو جاؤ. لیکن یہ کہ یہ اس معنوں میں نہیں لیا جائے گا کہ جب سو گئے. اب مطلب ہم دیکھتے ہیں نا کہ 12 بجے سو گئے دوپہر میں, تو نماز تو ظہر کی قضا ہونی. تو آپ کو پتا ہے کہ نماز کا ٹائم اگر آپ کے اس کے مطابق 12 نہیں ہے, 12:15 تو ہو ہی گیا نا, تو آپ 15 منٹ اور رک جائیں, نماز پڑھ کے سوئیں. اپنی لائف کو سیٹ کریں, یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ نماز چھوڑنی ہے یا ہم سو گئے تو معافی ہے جب اٹھیں گے. تو ہاں کبھی زندگی میں حادثہ ہو گیا, کبھی زندگی میں حادثہ ہو گیا تو پھر جب اٹھیں تو فوراً ادا کر لیں, بس اتنی بات ہے. اچھا سائمہ, آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دن بھر کے جو کام ہیں ان کو کس طرح سے, ان میں کیا فرق محسوس کر رہی ہوتی ہیں؟ بیسکلی نماز جو ہے وہ صرف آپ کو اسپریچولی یا روحانی طور پر ایکٹیو نہیں کرتی, آپ کو فزیکلی بھی ایکٹیو کر دیتی ہے. پوسچر انسان کا ٹھیک کر رہی ہوتی ہے, پھر سارے آرگنز جو ہیں وہ ریجیونیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں انرجی آ رہی ہوتی ہے. پھر بلڈ سرکولیشن, آپ جیسے جیسے جھکتے جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن سر کی طرف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور باقی باڈی میں بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور برین کی ایکٹیویٹی ظاہر اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ چست فیل کرتے ہیں, آپ زیادہ ایکٹیو فیل ہوتے ہیں, زیادہ انرجیٹک فیل ہوتے ہیں, اسپیشلی تب جب آپ کے بہت زیادہ کام ہے دن میں, بچے بھی ہیں, پھر آفس کا بھی کام ہے, گھر کے بھی کام ہیں. تو نماز جو ہے وہ ایسا نہیں آپ کے ٹائم میں سے ٹائم لے لے گی, اس کو مائنس کر دے گی اور آپ میں کوئی نیگیٹو فیلنگز آ جائیں گی یا کوئی ہیلتھ ایشو ہوگا, بلکہ بالکل الٹا ہے, ہمیں امپروو کر رہی ہوتی ہے ہر حساب سے. مینٹلی ہمیں امپروو کر رہی ہوتی ہے, اسپریچولی ہمیں امپروو کر رہی ہوتی ہے, اور فزیکلی ہمیں امپروو کر رہی ہوتی ہے. جب ہم سجدہ کر رہے ہیں, سکون محسوس کر رہے ہیں, کوئی ساری سٹریس جو بھی ہمیں جو بھی برڈنز تھے وہ ریلیز ہو رہے ہیں, وہ ریلیز ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب ہم سر زمین پہ رکھ رہے ہیں تو پہلی سوچ یہی آتی ہے کہ ہم نے اسی زمین کے اندر جانا ہے. تو جب پتہ ہے کہ اس زمین کے اندر جانا ہے اور آگے اللہ ہے, اللہ دیکھ لے گا, تو میرے سارے مسائل تو ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. جب مجھے پتہ ہے میرے پاس بتانے والا, پوچھنے والا ہے, تو بس پھر سارے مسائل ادھر ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ نماز ہے جو کہ انسان کو اصل میں پاور دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا آمنہ, جب آپ کلاسز کے آپ کے ٹائم ٹیبل بھی سیٹ ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو گیا, ان دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹیچر سے بات کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے پروفیسر سے جا کے نماز کا ٹائم ہو گیا فار ایگزامپل, اور آپ کی کلاس بھی چل رہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے کی لیب میں ایکچوئل کام 1.5 گھنٹے ہی ہوتا ہے, بعد میں اتنا کوئی امپورٹنٹ کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو آپ اس ٹائمنگس کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ آپ جا کے اپنے پروفیسر سے بات کریں کہ مجھے 5 منٹ دے دیں, میں جا کے نماز پڑھ لوں. صحیح ہے. تو اگر آپ کی پرائیورٹیز سیٹ ہوں گی, آپ جا کے اپنے پروفیسر کو بولیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, آپ مجھے 5 منٹ دے دیں, میں ابھی ہو کے آتی ہوں. صحیح ہے. اچھا, اس میں بھی 2 ٹائپس کے ٹیچرز ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے, میرے ہفتے میں 2 دن ہی کلاس ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ نے جانا ہے, اس طرح. اور کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو اجازت دے دیتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل میرے ساتھ پرسنلی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایگزام اگر ہو رہا ہو, ایگزامس ہمارے 3 سے 4 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اچھا. اور ایوننگ ٹائم ہے تو اس میں ظہر یا عصر آتی ہی آتی ہے. اور ایگزام میں آپ کو پتہ ہے کہ الاؤڈ نہیں ہوتا کہ آپ کلاس سے باہر جاؤ. ہاں بالکل. اور دوبارہ واپس آؤ نا. تو اس میں بہترین عمل کرنے کا کیا ہے کہ آپ اپنے سر سے اجازت لیں اور کلاس کے بیک سائڈ پہ جا کے ایک ٹریول جائے نماز اپنے پاس آپ کیری کریں اور آپ پیچھے جا کے نماز ادا کر لیں.
اور وہ ٹیچر کی نظروں کے سامنے ہی ہوگا تو وہ موسٹلی کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھا ایگزام کا تو ایک ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے نا, تو اس میں کیسے مینیج کر لیتی ہیں آپ؟ نہیں, اس میں یہ نا تھوڑی پری پلاننگ کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. اچھا ناظرین, ہماری میجورٹی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں میک اپ کیا ہو یا انہوں نے کوئی اچھے کپڑے پہن لیے ہوں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میک اپ خراب نہ ہو جائے یا ہمارا لباس جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے, اس کو بل نہ پڑ جائیں. یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہم نے مینٹین کرنی ہیں؟ کیا اس بات کو بنیاد بنا کے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نماز کو جو ہے آپ چھوڑ کے اگلی نماز پر کہ ہم اگلے ٹائم میں پڑھ لیں گے اگلی نماز کے ساتھ, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, ہم اس پر بات کریں گے. ابھی وقت شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں سائرہ اسلم, اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی تھی اس چیز کو لے کے کہ ایگزامینیشن ہال میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہماری اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتی ہیں, مطلب اس نے نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے. 4 گھنٹے کا پیپر ہے تو 2.5 گھنٹے میں وہ کمپلیٹ کر رہی ہیں. کیا ڈاکٹر صاحبہ اس کا کوئی اور آپشن بھی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا پیپر ہے, 2.5 گھنٹے. میں خود بھی اصل میں 25 سال میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھایا ہے. اچھا. اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی 2 سال میں نے ایز اے وزٹنگ کے طور اس پہ رہی ہوں میں. تو بہرحال بچوں کے لیے پیپر ایک وقت ہے اور اس کو اچھی طرح سے حل کرنا اور اس وقت کو وہاں پہ لگانا اور پیسفل طریقے سے بیٹھ کے پیپر دینا بہرحال ایک اسٹوڈنٹ کی پرائرٹی ہے اور ہونی چاہیے. اور دین اسلام نے اگر نماز فرض قرار دی ہے تو فرض ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ میں بھی فلیکسیبلٹی موجود ہے اور علماء کرام نے ہمیں اس کے راستے بھی بتائے ہیں. جیسے آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیں, آپ کا پیپر شروع ہونے والا ہے, آپ پہلے نماز پڑھ لیں. اچھا, آپ تھوڑا اس کو مؤخر کر کے پڑھ لیں, بلکہ ان حالات میں نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے. صحیح. اچھا, صحیح مسلم کی بھی ایک نریشن ہے جس میں رسول اللہ نے بھی جمع کی ہیں نمازیں. جی, لیکن تو کیا اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا تو پہلے اگر ٹائم بنتا ہے, مطلب اول وقت میں پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے, ورنہ پھر یہ کہ اگلی نماز کے ساتھ جمع کرنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات اور, جو کلاس روم سے جا کے اجازت لے کے بات ہے, اس میں بھی 2 جیسے بات آمنہ نے کی کہ 2 طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں. اصل میں طلبہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, طلبہ طالبات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک طالب علم جو ہے وہ اگر ریگولر ہے اپنی کلاس میں اور اپنی اسٹڈیز میں, اپنے رزلٹ میں, تو اس کو استاد ویسے کبھی بھی نہیں روکتا. اچھا. اگر اس نے مانگی ہے اجازت, اسے پتہ ہے کہ اس نے نماز ہی پڑھنے جانا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ویسے ہی بہت اس کی ایبسینٹیز موجود ہیں, لیکچر شارٹ ہیں اس کے, اور اس نے ٹیسٹ میں, پریزنٹیشن میں, ساری چیزوں میں اس کی بہت ہی منیمم رینج پہ جا کر اس کی جو بھی مطلب سچویشن ہے اس میں اب جا کے وہ کہے کہ مجھے اب نماز پڑھنے کے لیے بھی دو, تو وہ پھر اریٹیشن بھی ہوتی ہے. یعنی استاد اس پہ اریٹیٹ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے بھی تمہارے یہ حالات ہیں, اب تم نے یہ. تو اس لیے اگر آپ وہ جو سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, احسن عملا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اچھی پڑھیں, روزہ اچھا رکھیں, بلکہ احسن عملا یہ ہے کہ میرے ذمے جو کام ہے بطور ٹیچر میں اچھا استاد ہوں, اگر میں طالب علم ہوں تو بطور اسٹوڈنٹ میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس کا اثر بھی ضرور استاد کے اوپر بھی پڑتا ہے, اور آپ کے لیے ماحول بلکہ نہ صرف یہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ آپ کے لیے سہولت, چاہے وہ خود نماز نہ پڑھ رہے ہوں, لیکن اگر آپ بیہیویئر میں اور اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں تو آپ کو ایک موقع بھی ملتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ اسٹوڈنٹس اور خواتین جو ہیں وہ اس لیے نماز نہیں پڑھی میک اپ خراب نہ ہو جائے, دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا, اس میں اچھا بہت ہی اہم بات ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے, اور آج کی یوتھ کے لحاظ سے جی دیکھیں میں یہ تو کہوں گی کہ اب مطلب عورت کے لیے زیب و زینت بہرحال عورت ہی کے لیے ہے, بالکل, اور ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں بچیاں بہت بننا سنورنا ان کی خواہش ہوتی ہے, اور پھر اگر کوئی فنکشن ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے مطلب بننا سنورنا بھی ہے, اور خاص طور پہ جیسے دلہن ہے اس کا اتنا مہنگا میک اپ ہوتا ہے, تو اب وہ کیا کرے.
تو اس میں ایک بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باوضو رہنے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے. تو اور پہلے سے اگر آپ باوضو ہیں, وضو آپ نے پہلے کیا اور آپ کو باوضو رہنے کی عادت ہے, آپ کو باوضو رہنے کی عادت ہے روٹین میں, تو پورا وقت آپ کا وہ عبادت میں بھی گزرتا ہے, فرشتوں کی طرف سے رحمت بھی, اللہ کی طرف سے رحمت بھی, یعنی آپ وہ خاص اللہ کی رحمت میں بھی رہتے ہیں, اجر میں بھی رہتے ہیں, اور باوضو ہونے کی وجہ سے آپ بہت سارے گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں. تو اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ کا میک اپ بھی برقرار ہے, آپ نماز بھی پڑھ لیں. اور یہاں پر آ کر بات سمجھ آتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کے ایک حصے کو خالی چھوڑنے کا حکم دیا, یعنی کھانے میں اگر توازن رکھا جاتا ہے تو اس سے آپ کا باوضو رہنا ممکن ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی ہماری مطلب سفر ہے, فلائنگ ہے, اور یا پھر یہ کہ جس بھی ذریعے سے ہم جا رہے ہیں ہمیں راستے میں واش روم مسئلہ ہوگا, تو ہم اس حساب سے اپنے کھانا پینا کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمیں باوضو رہنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. بالکل. تو اسی طرح اگر کوئی فنکشن ہے تو اس کے لحاظ سے پہلے سے پلان کریں, اپنا کھانا پینا کنٹرول کریں تاکہ آپ کا وضو اتنے وقت میں پورا رہ سکے. یعنی اگر آپ کو آدھا دن بھی مطلب آپ کی جیسے برائیڈل ہے, دلہن ہے, تو اس کو جب اس نے تیار ہوئی ہے تو تیار تو اس نے تقریباً 4 بجے شام کو ہو جانا ہے, اور رات تک اس نے اسی بیٹھے رہنا ہے. یعنی 3 نمازیں تو اس کی ہیں, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. تو وہ صبح سے اس کو پلان کرے کہ اس نے اسی وضو کے ساتھ 3 نمازیں پڑھنی ہیں, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے الحمدللہ 3 بیٹیوں کی شادی کی اور تینوں بیٹیوں نے الحمدللہ تینوں نمازیں اپنی میک اپ کے بعد پڑھی اور اسی وضو کے ساتھ پڑھی اور بر وقت پڑھی. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, صرف آپ کو تھوڑی سی مطلب اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن ہے آپ کا فنکشن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو بھی آپ نے ہزاروں روپیہ لگایا, آپ اس کو بھی خراب نہیں کریں گے, لیکن کتنی زندگی بھی بابرکت ہو جائے گی, کتنی زندگی بابرکت, آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اچھا پھر بھی زندگی میں کہیں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وضو کرنا پڑ جائے, تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کیا ہے, پہلے پھر وضو ہے, میک اپ پہلے نہیں ہے. صحیح ظاہر ہے کہ آپ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ہو گیا, اگر پھر کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو وضو کریں گے. صحیح ہے. اچھا سائمہ, آپ نے کوئی ایسی مثال دیکھی ہو کہ سہولت بھی ہے, ٹائم بھی ہے, اس کے باوجود خواتین سستی کر رہی ہیں, غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ رہی ہیں؟ بالکل ایسا کافی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کی ایگزامپلس جو ہیں ہمارے سامنے آفس کلچر میں بھی آ رہی ہوتی ہیں, پھر اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو ان کا اپنا ایک تیاری ہوگی نا جو کہ انہوں نے کرنی ہے, لیکن ہم لوگ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے یوزلی اگر کہیں پہ پریئر روم یا ویسے کوئی کامن روم وغیرہ اگر اویلیبل ہے, اور اگر ایک لڑکی ہیں جن کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہے, فرض کریں, ایسا بہت عام ہوتا ہے باہر کی دنیا میں کہ آپ کے پاس دوپٹہ نہیں, اب آپ نماز کیسے پڑھیں, تو عموماً لوگ اس وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ایسے کریں, کامن روم کے اندر صرف ایک نماز چادر خریدیں, آج کل تو مل جاتی ہیں, سر سے پیر تک بنی ہوئی ہیں, تو چاہے پاؤں کورڈ نہیں ہے یا سر کورڈ نہیں ہے یا بازو کا مسئلہ ہے یا دوپٹہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو وہ ایک نماز چادر بھی ایٹ لیسٹ اگر آپ لے کے رکھ لیں تو وہ جو بھی آئے گا وہ اسی کو یوز کریں, نماز پڑھیں, اور پھر اس کا فرض ایٹ لیسٹ ادا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایگزامپلس, جیسے مزید بھی نیل پالش وغیرہ کا ایشو کبھی آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ لمٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس ریلیکسیشن اینڈ فلیکسیبلٹی ہے, جیسے ڈاکٹر حمیرہ نے بتایا. تو اب نیل پالش ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اگر وضو نہیں ہے تو ہمیں ریموو کرنی پڑے گی, اگر وضو ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب تو اتنی ساری سہولتیں آگے, سلیکون کے نیلز وغیرہ لگا رہی ہیں, نماز کے ٹائم میں ایزیلی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے, وضو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وضو از اے ریکوائرمنٹ, پیوریفیکیشن ہے, اس کے بعد ہی پھر نماز آپ پڑھ سکیں گے. تو ایسا ہے کہ اگر دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے موٹیویشن, آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دوسری چیز ہوتی ہے ڈسپلن, آپ میں ڈسپلن کتنا ہے. اگر آپ کی زندگی ساری آلریڈی نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے نا, آپ کے باقی کام سارے نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہے ہیں,
تو یہ آپ کے لیے امپاسبل ناممکن نہیں رہتا کہ آپ نماز آپ کو نہیں لگتا نماز ہی ڈسپلن دے رہی ہے آپ کو؟ نماز اٹ سیلف بھی ٹول ہے ڈسپلن دینے کے لیے، ڈسپلن سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ 5 ٹائمز اے ڈے پہ ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے علاوہ نماز میں بھی ڈسپلن کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں ہی ہیں. تو اگر ایک خاتون ہیں جو کہ باقی لائف میں نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہیں اور اس کو چلا رہی ہیں اپنی زندگی، اور سارے کام ڈیلی ہو رہے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نماز میں نظم و ضبط نہیں رکھ سکتے. اگر آپ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ نماز آپ پڑھیں تو آپ ڈسپلن بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. زبردست. اچھا آمنہ، بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی ہوں گی، میجورٹی یا پھر کم ہو سکتی ہیں کہ سہولت بھی ہے، ٹائم ہے، تو اس کے باوجود وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہوتی؟ اور یہ میجورٹی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اکثر اس چیز سے ڈرتے ہیں یونیورسٹی میں، اسپیشلی باقی اسٹوڈنٹس کے بیچ میں اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول نمازی نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ارد گرد کے آپ کے فرینڈز، آپ کا سرکل، آپ کے کلاس فیلوز نمازی نہ ہوں، تو ہمیں اس چیز میں اکثر بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے کہ 50 بچوں کی جماعت میں اکیلی جو ہوں وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گی. ٹھیک ہے. اور یہ سوشل فیئر ہوتا ہے، فیئر آف اسٹینڈنگ آؤٹ. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ اتنی ساری لوگوں کے بیچ میں اٹھ کے کیسے جاؤں گی. ایک سوشل آکورڈنیس ہوتی ہے، ایک انٹروورٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بس ہمیں تھوڑا کرنا چاہیے کہ پرائیورٹی سیٹ کریں اپنی. اور اب پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ اٹھ کے جائیں تو کیا پتہ آپ کو دیکھ کے اور بھی لوگ اٹھ کے جائیں جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ کوئی تو جا ہی نہیں رہا، میں کیسے جاؤں گی. تو کوئی ایک بندہ اگر فرسٹ اسٹیپ لے لے تو کیا پتہ آپ کو دیکھ کے باقی بھی موٹیویٹ ہو جائیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نماز کو آپ روٹین میں ادا کر رہی ہیں گھر میں، لیکن یونیورسٹی میں اس لیے نہیں اٹھ رہی ہیں کہ باقی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، آپ نا یونیورسٹی میں فٹ ان کرنے کی بہت کوشش کرتے ہو. یہ ہماری ایک انسان نا سوشل بینگ ہے، ہیومنز آر سوشل بینگ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سوشلی ایک اپروول ملے. اور یونیورسٹیز میں، بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا بھی ہوگا، میں نے دیکھا ہے UMT میں اسپیشلی مسجد ہے، لڑکیاں بہت زیادہ نمازی ہیں. لیکن پرسنلی میری یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی PU CAD، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اچھا، بہت کم لڑکیاں ہیں جو کہ نماز پڑھتی ہیں. آپ نے کبھی کوشش کی ہے ان کو نماز کے لیے بلانے کی؟ میں نے کوشش اس طریقے سے کی ہے، ایک ہوتی ہے سائلنٹ دعویٰ، آپ اپنے جو ایکشن سے کرتے ہو. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں تو 30% دعویٰ جو ہے وہ منہ سے بول کے ہے اور 70% ایکشن سے ہے، کر کے دکھاؤ. اور یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں کلاس کے بیچ میں ہی، میری الحمدللہ فرینڈز بھی نمازی ہیں، صحبت الحمدللہ بہت اچھی ملی ہوئی ہے. تو ہم کلاس کے بیچ میں ہی کہتے ہیں کہ سر ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور باقی سب بچے دیکھتے ہیں. اور میجرلی ایسا ہوتا ہے کہ سر ہم لوگوں کی وجہ سے، ہم 3 لڑکیوں کی وجہ سے 5-10 منٹ کی بریک دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اس بریک میں پھر اور بھی بچے دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جائے نمازیں بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں، یہ گھر سے لے کے آئی ہوئی ہیں، تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جس کا وضو بھی ہوگا تو وہ پھر آٹومیٹیکلی آ کے نماز پڑھ لے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنی ساتھی دوست کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، یہ کس درجے کا گناہ ہے؟ اچھا، ویسے میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اپنا ظاہر ہے میرا ٹائم زیادہ، پہلے ماسٹرز، پھر MPhil، پھر PhD جامعہ پنجاب ہی میں گزری، یعنی زیادہ وقت میرا زندگی کا اسی میں گزرا. اور پھر اس کے بعد 3 بیٹیاں ماشاءاللہ جامعہ پنجاب سے ہی پڑھ کے گئیں ماشاءاللہ. تو جو طریقہ کار بہت زیادہ سمجھے، ایک میری بیٹی تو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی تو بالکل ہی دنیا ہی تھوڑی الگ ہے اس کی. تو اس کے لیے پھر اس نے جو سب سے کام مطلب جو اس کے لیے ایزی رہا، کیونکہ پہلے شروع میں تو اسے خود وہاں پہ سروائیو کرنا ہی بہت مشکل تھا. پھر اس نے ایک لڑکی کو جیسے ڈھونڈ کے گروپ بناتے ہیں نا، جو ایک لائک مائنڈڈ لڑکیاں تھیں، اس نے باقاعدہ لائک مائنڈڈ لڑکیوں کا گروپ بنایا، جیسے اسٹڈی کے لیے گروپ، مطلب وہ دوستی کا گروپ بنایا. اچھا، وہ دوستی کے گروپ میں پھر بیٹھ کے اس نے ڈسکشن، کچھ پڑھنا پڑھانا، پھر ان بچیوں نے بھی حجاب شروع کیا، ماشاءاللہ. پھر وہ ان بچیوں نے اکٹھے جا کے نماز پڑھنا شروع کی. پورے ایک سیشن کا
माहौल अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हुआ. माशाल्लाह. तो माशाल्लाह. बाकियों के लिए तो कोई मसला नहीं था, एक केमिस्ट्री में थी, एक साइकोलॉजी में थी, दोनों का तो बेहतर था, यानी उसको तो उनको तो अच्छी कम्युनिटी मिल गई हुई थी. तो अच्छी लड़कियां मिल जाएं और तो आप इसको डिस्कशन में लेके, असल बात ये है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए. तो ये तरबियत आपने बेटी को दी थी कि वैसे करे? बच्चियां असल में, मुझे बेटियों के साथ मेरी बहुत फ्रेंडशिप है. अच्छा. तो मैं हर बात उनके साथ बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो सही मेरे है. साथ आके हर बात करती हैं, मैं उनके साथ हर बात करती हूँ. तो ये तो बहुत तो अच्छी जाहिर है बात कि है. पहले दिन से पता है कि आपने जाना है तो आपने अपने अबाए का भी ख्याल करना है, आपने अपनी नमाज़ों का भी करना है, और बाकी जो एक को एजुकेशन की चीज़ें होती हैं उन सबको भी आपने देखना है. तो वो रोज़ के अपने मसाइल को डिस्कस करती थी और डिस्कस करके ही मतलब आगे बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह. सही है. तो माशाल्लाह. एक कम्युनिटी जब आपकी बन जाती है ना, तो फिर आपका जो फियर होता है ना वो निकल जाता है, आपका ख़त्म हो सही. जाता है. और फिर एक अगला काम और बच्चियों को करना चाहिए कि जाहिर है कि हर लोग बुराई करते नहीं डरते. हाँ, तो हम इसमें नेकी तो करते कोई शक क्यों नहीं डरें? है. अब तो निडर हो चुके हैं. लिहाजा इस बात को खुल के बयान भी करें कि नमाज फर्ज है और हमें पढ़नी है, मुसलमान है, हमारी शिनाख्त है ये. तो लिहाजा जब इस बात को अपनी आम गुफ्तगू में, उस्ताद की गैर मौजूदगी में, क्लास के अलावा गपशप में इस मौजू को आप डिस्कस करेंगे, जैसे आप बहुत सारे फैशन डिस्कस होता है, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, खाना पीना डिस्कस होता है, तो इसी तरह नमाज को डिस्कस करना चाहिए, इस मौजू पे बात करनी चाहिए. और उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादातर बच्चियाँ मतलब इस चीज़ से इंस्पायर होती हैं और नमाज पढ़ना शुरू हो जाती हैं. ज़बरदस्त डॉक्टर साहबा, ये तो बहुत अच्छी मोटिवेशन है हमारी स्टूडेंट्स के लिए, हमारी बच्चियों के लिए. वाकई आज के यूथ को देखा जाए, निडर होकर गुनाह अगर किया जा सकता है, एक कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें हम धक्के से घुस जाते हैं आके. तो क्या नमाज के लिए ही हमारे लिए बस हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम किसी को नमाज के लिए जगाएं और बोलें कि अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ किया है? तो साइमा साहिबा, आप इस पे क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल. अच्छा, एक तो इन्होंने ये एक्सट्रीम डिस्कस की ना, जिन्हें या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या शर्मिंदगी हो रही है. दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सबके सामने नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहे कि जी रियाकारी हो रही है. बार बार उनका नफ्स ना उन्हें इस बात पे कन्विंस कर रहा होता है कि जी लोग देख रहे हैं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ रही, ये तो रियाकारी में आ जाएगा इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ रही. हालांकि जब आपकी नीयत क्लियर है, नीयत साफ है, आप लिल्लाह ही पढ़ रहे हैं, आप खालिस नीयत है आपकी, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल बिल्कुल बिन्नियात, तो चाहे 10,000 लोग भी देख रहे हैं और शैतान आपको जितना भी कन्विंस कर रहा है कि देखो अब वो देख रहा है तो तुम सीधी खड़ी हो, वरना तो तुम कमरे में तो सीधी भी नहीं खड़ी होती. शैतान फिर यही बातें दिल में डाल रहा होता है, ये तो तुम दिखावे के लिए कर रही हो. तो वो उन सोचों को, फिर उस वक्त हमारा यही टास्क है कि हम उन सोचों को झटकें और इसी अपनी नीयत को सिर्फ खालिस दोबारा से कर लें. कोई दुआ, कोई वजीफ़ा है अमली तौर पे हम उसे करके तो इस तरह के ख्यालात से जान छुड़ा सकते हैं? बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही बताया ना कि जब नमाज में इस तरह के ख्यालात आएँ तो आप तावुज़ पढ़ लीजिए. तो आप तावुज़ पढ़िए तो शैतान फ़ौरन भाग जाता है, शैतान के वसवसे जो है वो आना बंद हो जाते हैं. सही है. फिर इसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसा भी, मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, लोग सवाल पूछते हैं, तो इस तरह के सवाल आएंगे, वहाँ मिरर शीशा लगा हुआ था इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, या वहाँ पे अच्छा टीवी था इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, या वहाँ कोई तस्वीर लगी हुई थी, किसी के बैग पे तस्वीर बनी हुई थी, कि की चेन लटक रहा था इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, या ये भी कि वहाँ मर्द थे बहुत सारे इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी. ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हों तब नमाज आपकी बेहतरीन है, एहसान के लेवल पे चली जाती है. लेकिन अगर ये सारा कुछ है भी तो नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया कि अब शीशा लगा हुआ है तो आप नमाज ही ना पढ़ें, ऐसा नहीं है. मकरूह ज़रूर है, यानी नापसंदीदा है, पसंदीदा नहीं है कि आप शीशे के आगे ही नमाज पढ़ें. लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, फ़र्ज़ करें आप ब्राइडल रूम में हैं या आप शादी वाले घर में हैं और आपको शीशे के सामने ही जगह मिल रही है, तो आप फिर वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं. इसी तरह कहीं पे पिक्चर लगी हुई है, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं. इसी तरह औरत की जो नमाज है वो पर्दे में बेहतरीन है कि वो मर्दों के सामने ना हो. लेकिन अगर आप बाज़ार में हैं और जूतों वाली दुकान पर हैं और नमाज का टाइम है और आपको पता है घर जाते हुए कज़ा हो जाएगी, तो आप उनसे जाए नमाज मांगे, वो जाए नमाज दे देंगे. और जाए नमाज अगर आपको सामने बिछाकर भी नमाज पढ़नी पड़ रही है तब भी आप पर्दे में नमाज पढ़ सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम नमाज को जमा कर रहे हैं, उसको हम पहले क्यों नहीं पढ़ लेते? देखिए, जमा से मुराद, मैंने शुरू में भी बात की है, जमा से मुराद तीनों तरह है. एक तो ये है कि मतलब जैसे ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया
ٹھیک ہے, کسی کے مطلب فقہی مسلک کے طور پر 12:15 ہو گیا, 12:30 ہو گیا, جو بھی ٹائم دیکھ لیں, تو عصر کی نماز بھی اسی وقت شروع میں ساتھ پڑھ لیں. ایک جمع بین الصلاۃ یہ ہے. ایک جمع بین الصلاۃ کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں آ جائیں, یعنی ظہر کو مؤخر کریں اور عصر کو پہلے لیں, وہ پڑھ لیں. اچھا, تیسرا جمع بین الصلاۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ لیں. تینوں ہی طریقے علماء کے ہاں موجود ہیں, اس میں اختلاف رائے موجود ضرور ہے, لیکن یہ کہ تینوں موجود ہیں. لہذا جس کو جو سہولت لگ رہی ہو وہ اس کے اعتبار سے پڑھ لے, چاہے ابتدا میں کر لے, چاہے درمیان میں, چاہے آخر میں, لیکن سہولت موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا سائمہ اصغر صاحبہ, یہ میک اپ اور دوستوں کے ساتھ کمپیٹیبل دکھنے کے لیے نماز کو چھوڑ دینا آپ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں, نماز کا سنس جیسے ہم نے بات کی, روز محشر پہلا سوال ہوگا, اور جس کی نمازیں کلیئر ہوں گی اس کا حساب ہی آسان ہو جائے گا. جی. تو جب نمازیں ہی کلیئر نہیں ہیں تو آگے پھر مشکلات ہی ہوں گی. اور نماز جو ہے وہ بیسکلی ہمارے ایمان کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. پریکٹیکلی اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ مجھ میں ایمان ہے, تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی آپ دکھائیں گے. جیسے قبلہ کی جب تبدیلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو صحابہ نے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا تھا کہ ہم اس سے پہلے جو نمازیں پڑھتے تھے مختلف قبلہ کی طرف, تو ان کا کیا وہ ضائع ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا نازل کیا تھا, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, کہ میں ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صلاتکم, کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے. مطلب نماز کو نا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایمان کے ساتھ ایکویٹ کر دیا, برابر کر دیا. تو ایمان آپ کا ہے ہی نماز, نماز ہی آپ کا ایمان ہے. تو جب نماز جا رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے ہی نماز. یعنی نماز اگر مائنس کرتے ہیں مسلمان کی لائف سے تو دیٹ از ایکول ٹو کافر. تو آپ چاہے وہ جیسا بھی کافر ہے لیکن وہ بیلیور, وہ ایمان والا نہیں رہا, وہ اللہ میں ماننے والا رہا ہی نہیں, یعنی کہ نافرمان ہے, بالکل نافرمان ہے. تو اسی وجہ سے اس پر بھی فتاواز موجود ہیں کہ ایسے شخص کا کیا کیا جائے گا جو کہ ریگولرلی نماز چھوڑ رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے, پھر کچھ مجبوری کے احکامات ہوتے ہیں, لیکن جو ریگولرلی مسلمان ہے لیکن ریگولرلی اس کی لائف میں نماز ہے ہی نہیں, اس شخص کو کیا کنسیڈر کیا جائے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ ڈیفینیٹلی گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ میں بھی شروع کے نمبرز میں آتا ہے. صحیح ہے. اچھا آمنہ, آپ اپنی فرینڈس میں ہیں یا کلاس فیلوز میں ہیں, تو ان کے پریشر کی وجہ سے نماز پڑھنا کبھی آپ پہ مشکل ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے, پیئر پریشر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ لائف میں بہت میٹر کرتا ہے. اچھا. پیئر پریشر کی وجہ سے ہی ہم یونیورسٹی میں جا کے اکثر گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, کہ جو فیئر آف فٹنگ ان, کہ میں فٹ ان کر دوں, یہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں, میں ان کی طرح بن جاؤں, کہیں میں ان سے بہت الگ نہ دکھوں, یہ لوگ میرے سے دوستی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ والی جو چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں بہت عام ہوتی ہے. یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ یقین نہیں ہے؟ خیالات اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو اس طریقے سے اس پہ ورکنگ نہیں کی ہوئی. یہ چیزیں اکثر ایمان کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں. جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کو جب آپ ٹھیک ہیں, جب آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی ٹھیک چلوں گی اور پھر میں ٹھیک چل کے دوسروں کو موٹیویٹ بھی کروں گی, تو پھر آپ اس چیز پہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر آئیڈینٹی کرائسس آ جائیں اور آپ کو یہ ہو کہ میں ان لوگوں جیسی بن جاتی ہوں, میں ان لوگوں سے دوستی کر لیتی ہوں, تو پھر انسان ان جیسا بنتے 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 پھر بستی کی طرف ہی جاتا رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ چیز یونیورسٹی میں بہت کامن ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ میں اس میں صحبت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحبت صالحین, جیسی آپ کی صحبت ہوگی, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسی آپ کی صحبت ہوگی نا, اگر میں کسی دن بھٹک جاؤں گی, تھوڑی ٹال مٹول کروں گی نماز میں, تو میری دوست مجھے کہہ دے گی کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں, یا نماز کا ٹائم ہو گیا چلو تینوں ساتھ چلتے ہیں. اس طرح الحمدللہ مجھے یونیورسٹی میں بہت اچھی صحبت ملی ہے. میری صرف 2 ہی دوستیں ہیں اور وہ دونوں ہی نمازی ہیں الحمدللہ.
اور اکثر کبھی میرا بھی ہو رہا ہو تو وہ مجھے لے جاتی ہیں کہ چلو نماز پڑھتے ہیں, اور اگر کبھی میں بھول جاؤں, ایک دوسرے کو ریمائنڈر دے رہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اور اگر کبھی میں بھول جاؤں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڈ لائنس بہت شارٹ ہوتی ہیں اور وقت بہت شارٹ ہوتا ہے, اسائنمنٹس کوئزز وغیرہ, میں بھول جاؤں تو وہ یاد کروا دیتی ہیں کہ ہم نا آج نماز پڑھنے چلتے ہیں. تو آپ کے صحبت جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور اسی طرح آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کی صحبت بری ہوگی تو آپ اپنے 4 لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھ کے اگر میں کہوں گی نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, تو وہ مجھے کہیں گی کہ رک جاؤ, ابھی ٹائم ہے, رک جاؤ, کبھی ہم کینٹین چلے جاتے ہیں, ابھی ہم اسائنمنٹ کر لیتے ہیں. اور پھر آہستہ 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 پھر شیطان بھی اس میں اگر اپنا ہاتھ ڈالے گا, وہ بھلا دے گا, اور پھر نماز کی قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. صحیح. اس میں آپ کو اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی ایک تو اسٹرانگ کرنی پڑے گی, اور دوسرا اپنی صحبت اسٹرانگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ کے فرینڈس کے علاوہ دوسرا جو گروپ ہے اس میں یہ ساری سچویشن چل رہی ہے, بیئر پریشر ہے, سارا کچھ ہے, تو ایون سو آن سو وہ اسی طرح چل رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ ان کو کوئی موٹیویشن دیتی ہیں یا ریمائنڈر وغیرہ, کبھی چلتے پھرتے دے دیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, چلتے چلتے بندہ میسیج دے دیتا ہے؟ ہاں جی, الحمدللہ میری یہ عادت ہے گھر میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی, سوشل سرکلز میں, کہ میں خود جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں تو میں ساتھ والے کو بس اتنا کہتی ہوں کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں بس, اور یہ کہہ کے میں نماز پڑھنے چلی جاتی ہوں. تو یہ وہی ایکشن سے دعویٰ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور یونیورسٹی میں بھی اگر آپ کلاس کے بیچ میں ہیں تو بس آپ ایک ریمائنڈر دے دیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, آجو نماز پڑھتے ہیں, اور پھر آپ بس خود اٹھیں اور جا کے نماز پڑھ لیں. اس طرح اگر کسی کو بھولا بھی ہو کہ نماز کا ٹائم ہے, کسی کو یاد نہیں ہے, تو اس کو یاد آ جائے گا, اور پھر اللہ پاک دل میں ہدایت ڈالے تو پھر لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے وہ آپ کے ریمائنڈر سے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے, آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, نماز کے معاملے میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ الجھے ہوئے ہیں. ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں یا جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسے سچویشنز ہوتی ہیں, کیونکہ نماز ایک ایسا گفٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ دیا گیا ہے. یعنی یہ آسمان پر تحفہ ہے, تو زمین پر ہم نے اس کو کس طرح سے غفلت کی نظر کر دیا, سستی کی نظر کر دیا. تو اس سچویشن کو جو ہے ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح سے نمازی بننا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت کامن ایشو ہے کہ خواتین اپنے ورکنگ پلیس پہ ہیں, دفتر میں کام کر رہی ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ نماز کی سہولت نہیں ہے, تو وہاں پہ شریعت ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پرسپیکٹو پہ بات کرنی ہے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. اچھا ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ, اکثر جو ہے ہمارے دفاتر میں یا کام کرنے کی جگہوں پہ نماز کی سہولت موجود نہیں ہے, تو اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ بہت ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے نا, کیونکہ ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اصولی طور پر تو ہمارا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی آفس ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں نماز کا پورا سسٹم نہ ہو. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ وضو کی جگہ ہو, نماز کی جگہ ہو پراپر, اور پھر اس وقت میں بریک ہو, پراپر بریک ہو کہ یہ نماز کا وقت ہے. تو لہٰذا جیسے ہم مطلب سعودیہ ہی جاتے ہیں تو نماز کی بریک فوراً ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ہر چیز مطلب اس لحاظ سے وہ نماز کے اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کے اوقات ہیں, لہٰذا اس میں سب نے نماز ادا کرنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے, لیکن ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ پاکستان بنے بھی صدی ہونے کو آیا, لیکن ابھی تک ہمارا یہ سسٹم بن نہیں سکا, نہ تو سرکاری اداروں کے اندر اور نہ ہی پرائیویٹ اداروں کے اندر. اور یہ جو فرض ہے اور اس کو فرد کے اوپر چھوڑ دیا گیا, انڈیویجول اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اس کی مشقت ہے وہ جیسے بھی کرے. اگر اس نے پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے, وہ جیسے بھی مشقت اٹھائے, یہ اس کی مرضی ہے. ہمارے ادارے, ہمارے پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو کوئی عام طور پر اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن پرووائڈ نہیں کرتا. صحیح ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بینگ اے مسلم, ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ تھا نا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ وعدہ تھا بالکل کہ ہم اس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام
کے تمام رولز کو فالو کروائیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ تبلیغ ہے, اس کے لیے موٹیویشن ہے, اس کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ہے. یہ ساری چیزیں مطلب ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی بدلنا چاہیے, ہمیں اپنی جنریشن کو بھی اس لحاظ سے تیار کرنا چاہیے. یہ سب کام ہمارے کرنے کے ہیں. اس کو کرتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں لہٰذا اتنی دیر تک ہم انتظار کریں گے جب سسٹم بنے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. ہم اس کی تیاری بھی کرتے چلے جائیں, یہ کوشش بھی کریں, لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی سہولت موجود نہیں ہے, لیکن نماز ہمیں پھر بھی پڑھنی. تو اس کے لیے پھر ہمیں وہاں پر ہی کوشش کرنی پڑے گی کہ وہاں پر ہم جو بھی ہمارے ہیڈز ہیں, مطلب انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں, ان سے بات کر لی جائے اور بات کر کے کوئی جگہ بنا لی جائے, مختص کر لی جائے. ظاہر ہیں تو سب مسلمان ہی. اور میں نے اپنے مطلب اس ایکسپیرینس جو ہماری ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے جاب کے حوالے سے, تو میں نے دیکھا ہے اس کو کہ ہم جہاں جہاں بھی ہم کوشش کر سکے ہم نے پریئر روم بنوایا, اور اساتذہ نے خود پیسے اکٹھے کیے اور کسی بھی کمرے کو مطلب چھوٹی سی جگہ کو مختص کروا لیا, اس کے اندر اس میں پنکھے لگوانے ہیں, حتیٰ کہ ہم نے تو ایئر کنڈیشن تک لگوایا, اور جائے نماز بچھائے وہ باقاعدہ. اور ٹائم پھر بچیاں آتی, اس میں ہم نے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی اپنے کالج کے اندر جو مستقل اس کی صفائی کا انتظام کرتی تھی, اور بچیاں اپنا اپنا جب ٹائم ہوتا تھا فارغ پیریڈ تو آ کر نماز پڑھتی تھیں, اور فارغ وقت میں آ کے پارے بھی پڑھتی تھیں, تلاوت بھی کرتی تھیں. اسی پریئر روم میں اساتذہ بھی, اسی پریئر روم میں بچیاں بھی. یعنی یہ کوئی ایسا امپاسبل نہیں ہے. یعنی میں اپنی مطلب 25 سال کی جاب میں 4 کالجز کے اندر رہی ہوں, اور چاروں کالجز میں الحمدللہ ہم نے پورا سیٹ اپ بنوایا اور بنایا گیا. مطلب یہ کوئی میں نے مطلب اکیلی نے کام نہیں کیا, مل جل کر پورے سٹاف نے فنڈنگ کی, اکٹھے کیے پیسے اور جگہ بنائی, اور اس کو مینٹین رکھنے کا مستقل انتظام کیا. یعنی یونین سے ہوا الحمدللہ سب نے مل کے کیا, اور بچیاں بھی وہاں نماز پڑھتی تھیں اور اساتذہ بھی, چاروں کالجز کے اندر یہ سسٹم. تو اس لیے ہمارے لیے یہ پاسبل ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. بات صرف ایک ہے, جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے بس. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سچویشن ہے, آپ دیکھیں نا پبلک پلیس پہ جینٹس کے پاس تو جائے نماز ہے, وہ کہیں بھی فٹ پاتھ پہ اس کو بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, خاتون کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے اگر تو کوئی پہلی بات تو ہم تلاش یہ کرتے ہیں کہ کوئی مسجد مل جائے نا, کہ خواتین کا حصہ ہو جا کے اس میں پڑھ لیں. ورنہ پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی سائیڈ پہ تھوڑا مردوں کے رش سے ہٹ کر کوئی بھی خالی جگہ ہو تو قبلہ معلوم کر کے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں, جائے نماز بچھا کے. اگر جائے نماز نہیں ہے تو دوپٹہ بچھا کے پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس مطلب ہم ظاہر ہے عبائے میں ہے, دوپٹہ تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, تو دوپٹہ بچھایا اور نماز پڑھ لی. لیکن نماز تو پڑھنی ہے نا. اچھا جو حکم ہے کہ آپ گھر کے ایک آخری کونے میں کوشش کریں نماز پڑھنے کی, تو پھر اس کو ہم باہر اگر پبلک پلیس پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ کس طرح سے اس کو پھر دیکھیں گے؟ دیکھیں فقہ کی اصطلاح میں 2 ٹرمنالوجیز ہیں, وہ جو عام بس اس میں نہیں ہوتی, ایک خاص اور ایک عام. یہ باقاعدہ دونوں فقہ کی اصطلاحات ہیں. اچھا. جسے ہم لفظ فقہ بولتے ہیں. تو اس کی 2 اصطلاحات ہیں, ایک خاص اور ایک عام. ایک حکم ہوتا ہے خاص, ایک حکم ہوتا ہے عام. دیکھیں اب اس میں جب ہم گھر میں ہیں تو اس کے لیے افضل عورت کی نماز یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھے, گھر سے باہر نہیں پڑھے, اور گھر میں بھی ایک کمرے میں پڑھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس لیے کہ جب اس کے پاس حالات وہ ہیں, اگر وہ سفر میں ہے یا کسی مشکل میں ہے. اب دیکھیں سیلاب زدہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں, اب خیمے میں دیکھ کے یوں خیمہ بستیوں کے اندر, وہاں تو کھڑے ہو کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہی حالت مجبوری ہے. اچھا اب سیلاب زدہ لوگ ہیں, یا کہیں خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا ہے, یا کہیں پہ کوئی جو بھی مسائل ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ عورت پہ نماز معاف ہو جائے گی. نماز اسے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. وہ خاص حکم ہے کہ اس میں وہ جہاں بھی اسے جگہ ملے گی وہ ملے گی, وہ حکم عام نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا سائمہ صاحبہ آپ کے ساتھ کبھی ایسی مشکل پیش آئی ہو؟ بہت دفعہ بچوں کے ساتھ تو عموماً باہر نکلنا پڑ جاتا ہے, اسپیشلی جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہم اکیلے رہتے ہیں, فیملیز نہیں ہیں, نہ میکہ نہ سسرال ہے. تو مجھے تو عموماً باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. تو بازار میں یا کہیں نہ کہیں نماز کا ٹائم, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں, چاہے وہ کوئی دکان ہے, چاہے وہ مال ہے, ضرور ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آئے. تو میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ باہر ہی میں نے نماز پڑھی.
چاہے کوئی ایسی دکان بھی ہے نا کہ لگ رہا ہے ان کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی یا شاید جائے نماز ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ 5-6 لوگوں کے سٹاف میں سے نا ایک آدھا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نمازی، اس کے پاس جائے نماز ہوتا ہی ہے. اب الگ سے جگہ نہیں ہوتی تو یہی ہے کہ کوئی کونا ڈھونڈا، اور ابھی تو قبلہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، موبائل پہ کمپس لگایا، پتہ چل گیا قبلہ کون سا ہے، جائے نماز رکھیں اور ایٹ لیسٹ فرض نماز اپنی اسی وقت ادا کر لیں. صحیح ہے. تو اچھا کبھی کوشش کے باوجود بھی نہ آپ پڑھ پائیں؟ نہیں، ایسا ویسے کبھی ہوا نہیں، کیونکہ ایک یہ پرک ہے مسلم کنٹری میں رہنے کا، چاہے ڈیزگنیٹڈ ایریاز نہ بھی ہونا، لوگ البتہ آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں. تو لوگ یوزلی کوآپریٹیو ہوتے ہیں، سپورٹیو ہوتے ہیں، اسپیشلی بازاروں وغیرہ میں یا ریسٹورینٹس وغیرہ میں، تو وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، ایک کونا تو پرووائڈ کر ہی دیتے ہیں، اور ایک جائے نماز آپ کے پاس وہاں پہ نہ ہو تو گاڑی میں ہوتا ہے. اب گاڑی تو ہر جگہ کیمرہ سسٹم ہے، تو اس میں خاتون اپنے آپ کو کیسے سیکیور محسوس کرے؟ تو دیکھیں ویسے بھی تو ہم باہر چل پھر رہے ہیں، بازاروں میں آ جا رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں اور کیمرہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہا، تو نماز میں ہی کیمرہ ہمیں کیوں ڈسٹرب کرے؟ تو نماز میں ویسے تو گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، فرسٹ پرائیورٹی آپ کی وہ ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ باہر ہیں تو آپ جیسے نقاب کیا ہوا ہے اسی طرح نقاب میں بھی آپ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا آمنہ، آپ نے کبھی دیکھا ہے، وٹنس کیا ہے اس چیز کو کہ اسٹوڈنٹس جو ہے میک اپ کی وجہ سے نماز چھوڑ رہی ہیں؟ جی ایسا ہوتا ہے. ہم ایونٹس پہ مینلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر میک اپ دوبارہ اتاروں گی پھر مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا، ایونٹ ہے، تو میں نماز چھوڑ دیتی ہوں. لیکن اس میں وہی جو انہوں نے بھی بات کی آپا نے کہ پری پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو. میں نے ایسی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ میک اپ کرتی ہیں، بال ہیئر اسٹائل بناتی ہیں، لیکن نمازی ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ نماز کو مینج کرتی ہیں. اور وہ کیسے مینج کرتی ہیں؟ پری پلاننگ سے. یہی کہ آپ نماز کو یا تو اس کے اول وقت میں پڑھ لو، گھر سے میک اپ کرنے سے پہلے آپ نماز پڑھ کے نکلو، یا پھر آپ وضو کی حالت میں رہو. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور یہ چیز صرف میک اپ اور بالوں تک محدود نہیں رہتی، یہ تب بھی محدود، یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا، نقاب اور حجاب میں بھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ اگر وضو نہ ہو اور یونیورسٹی میں اب میں نے نقاب کیا ہوا ہے اور مجھے چہرہ دھونا ہے تو میں وضو کیسے کروں؟ اس کے لیے ہمیں امپورٹنٹ ہے کہ ہم الگ اسپیسز بنائیں عورتوں کے لیے، صاف واش رومز بنائیں جہاں پہ جا کے وہ ایزیلی جہاں پہ کیمراز نہ ہوں وہ وہاں جا کے اپنے نقاب ریموو کریں، وضو کریں اور پھر دوبارہ کر لیں. سب اگر ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، کیا ایسی صورتحال میں تیمم ہو جائے گا؟ نہیں، تیمم کی تو جو شرائطیں وہی ہوں گی، یعنی پانی آپ کو اویلیبل نہیں ہے یا پانی کا استعمال آپ کو نقصان کا باعث ہیلتھ کے اعتبار سے کہ پانی کا استعمال آپ کو بیمار کر دے گا، آپ کا زخم ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا اس میں بھی بلکہ صرف زخم والی جگہ ہی آپ نہیں دھوئیں گے، باقی آپ وضو کریں گے، یا آپ کو ایسا ہیلتھ ایشو ہے کہ آپ وضو کریں گے تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، نمونیا ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. باقی کسی صورت میں آپ تیمم الاؤ نہیں ہے. اچھا ایک ہمارے یہاں ایک غلطی عام غلطی ہے، اچھا وہ بھی ہے تھوڑا خواتین میں، میک اپ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور یہ والی چیزیں، جیسے اب مطلب آپ نے ایک وقت سے وضو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے ضرورت آپ کو واش روم یوز کرنے کی ہے، لیکن آپ جلدی سے نماز پڑھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ واش روم فوراً نماز ختم کی فوراً واش روم گئے، یہ نماز یہ مکروہ ہوتی ہے. اچھا، یعنی اس نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو ضرورت تھی، تو لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ وضو روک کے رکھا اور آپ نے نماز ادا کی اور فوراً آپ کو واش روم کی حاجت تھی. لیکن اگر آپ نے اس حالت میں پڑھی ہے، آپ کی مجبوری ہے جو بھی ہے وہ ہو تو جائے گی، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سائمہ اسکر صاحبہ، اب عملی طور پہ عورت اپنے کام، اپنے گھر اور اپنی تعلیم کو لے کے خاص ایام میں نماز کے حوالے سے کس طرح سے توازن قائم کرے گی؟ دیکھیں توازن قائم کرنے کے لیے ایک تو نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے، دوسرا نماز کی اہمیت جس پہ ہم نے آلریڈی بات کی وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جیسے ہم نے نماز کو ایمان سے ریلیٹ کر کے بات کی، ایون سورۃ القیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی، کہ جس نے نماز نہیں پڑھی نا اس کے تصدیق کا مسئلہ تھا، یعنی ایمان کی تصدیق کا مسئلہ تھا. صحیح ہے. تو جب آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہے، آپ اہمیت بھی سمجھ گئے ہیں، آپ کی لائف میں نظم و ضبط بھی ہے،
تو جب خصوصی ایام بھی آ جائیں تو ان ڈیز میں بھی بلکہ بار بار ہمیں تو یہی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی تھی، ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر نہیں پڑھی، پھر ایک دم سے یاد آتا ہے کہ اچھا نہیں پڑھنی تھی. تو وہ پھر جب ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد ہماری بہت زیادہ سہولت ہے موبائلز کی، ریمائنڈرز ہیں اور الارمز ہیں. اگر کسی کو بھولنے کا پرابلم ہے کہ وہ نماز بعد میں بھول جاتے ہیں 7 to 10 ڈیز کے بعد، تو وہ الارم آپ ضرور لگائیں، ریمائنڈرز آپ لگائیں. تو 1 دن 2 دن لگتا ہے، ہارڈلی آپ واپس روٹین میں آ جاتے ہیں. صحیح تو وہ ہے. بیلنس رکھنا بالکل ڈسپلن کے ساتھ پاسبل ہو جاتا ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کی بیچ میں بریک آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور خاتون ہے، وہ پہلے روٹین سے نماز پڑھ رہی ہے، پھر اس کے اسپیشل ڈیز آ گئے، روٹین تو ڈسٹرب ہو گئی نا، تو وہ کس طرح سے دوبارہ پھر اسی روٹین پہ آئے گی؟ اچھا اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات ٹھیک ہیں تو آپ کو یہ چیزیں فیل نہیں ہوں گی. جیسے سفر میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اپنے گھر میں تھے، ایک روٹین بنی ہوئی تھی، اب سفر کر کے فرض کریں میں اسلام آباد چلی گئی ہوں، پیرنٹس کے پاس چلی گئی، میری روٹین اس میں تھوڑے زیادہ دن آ رہے ہیں نا. ہاں یہ تو ہے، لیکن کبھی کبھی سفر پہ بھی جا کے ہم 10-15 دن اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا. بیسکلی روٹین مخصوص ایام سے بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، روٹین کسی اور وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا تو اس ڈسٹربنس کے بعد واپس لانے کے لیے ایک تو آپ کا ایمان بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل کیا سیٹ کیا ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر اگر آپ موبائل پہ الارم وغیرہ لگاتے ہیں یا ایون بچے ہیں گھر پہ، کوئی اور ہے گھر پہ، اس کو آپ بول دیتے ہیں کہ مجھے ریمائنڈر دے دینا، مجھے یاد کرا دینا، تو یہ آپ کی ہیلپ اس طریقے سے ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو بیسکلی اگر آپ کی صحبت ٹھیک ہے، آپ کی روٹین ٹھیک، آپ کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی ہر طریقے سے ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا آمنہ، کچھ اسٹوڈنٹس ایسی نماز نہیں پڑھی، کیا آپ نے ان کو دیکھا ان کی زندگی پہ اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں؟ جی، اللہ پاک تو قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں نا کہ نماز آپ کو فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جب ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو ڈپریشن بہت عام ہو جاتا ہے. یہ یوتھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، انگزائٹی ایشوز، پینک اٹیک. یونیورسٹیز میں، آپ کی کالجز میں، آپ کے اسکولز میں یہ چیز بہت عام ہے کہ اسٹریس تو ہوتا ہی ہے، کاموں کا اسٹریس ہوتا ہے، اور نماز آپ کے لیے آپ کی دنیاوی اسٹریس سے ایک 5 منٹ کی بریک ہوتی ہے. پھر 3 گھنٹے کا دنیاوی اسٹریس، پھر 5 منٹ کی بریک، اثر آ گئی، پھر اسٹریس، پھر مغرب آ گئی. تو نماز تو آپ کا وہ اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ ہے. اور جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ وہ اسٹریس کے اندر دھنستے ہی جائیں گے. جی. اور انگزائٹی ایشوز بہت عام ہیں اس بندے کے اندر جو کہ نمازی نہیں ہے. نماز آپ کو بہت پرسکون کر دیتی ہے، کیونکہ نماز آپ کو اپنے حقیقی خالق سے بات کرنے کا طریقہ ہے نا، کہ آپ اپنے اللہ پاک سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو. نماز از اے بریک. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کا مائنڈ میں جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں، وہ ساری آپ اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہو. یعنی آپ اپنی آسانی میں اللہ کو یاد کر رہے ہو تو مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، نہیں، اللہ پاک سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا اللہ پاک ان ہر پریشانی سے بڑا ہے جو آپ کو اس وقت کرنٹلی آپ فیس کر رہے ہو. ہر ڈپریشن سے بڑا ہے، ہر انگزائٹی ایشو سے بڑا ہے، ہر پینک اٹیک سے، ہر آپ کی ڈیڈ لائن سے، ہر ایک چیز سے اللہ پاک بڑا ہے. تو آپ اپنی وہ جو ساری ایک آپ کا ایموشنل بیگیج ہوتا ہے نا، وہ جب آپ نماز پڑھتے ہو پھر انسان کے کندھوں کے اوپر گناہوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے. پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو کچھ گناہ گر جاتے ہیں، اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو گناہ سارے گر جاتے ہیں. تو نماز تو ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے. بالکل. اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو آپ کی اسٹریس بھی ختم ہو جاتی ہے. اور آپ پھر آپ کے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی اس میں پھر آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے تو وہ آزمائش آپ کو مشکل نہیں لگے گی، بلکہ اللہ پاک سے کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ، اللہ پاک کے مزید قریب ہونے کا آپ کو وہ ایک طریقہ لگے گا. اور اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے اندر یہ چیز بہت عام ہے کہ جب ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، جب ہم اپنے خالق سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم پریشان تو ہوں گے، اور پھر زندگی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آئیں گے ہی آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے ہمیں خوراک کھانا پڑتی ہے، تو روح کی جو بھوک ہے وہ نماز ہے؟ بالکل 100% صرف نماز نہیں بلکہ پورا جو عبادات کا سسٹم اللہ نے دیا ہے نا، یہ ہماری روح کی بھوک کو ختم کرتا ہے، یہ ہماری روح کو توانا کرتا ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور جتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے معدے کے اندر جگہ رکھی ہے نا کھانے اور پانی کی، تو اسی طرح ہماری ساخت ایسی بنی ہوئی ہے.
ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہوگی نا تو وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں جائے گا. اور وہ جتنی نیگیٹو انرجی معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے, دیکھیں صرف ہمارا مسئلہ ورک لوڈ ہونا نہیں ہے, عورت کا مسئلہ بہت زیادہ متاثر گلیمر سے ہوتی ہے, بہت زیادہ متاثر سٹیٹس سے ہوتی ہے, اور خاص طور پر یہ بچیوں کی ینگ بچیوں کی ایج جو ہے. اچھا یہ ساری وجوہات, اب مطلب اس کی ساتھی جو ہیں وہ بہت اچھا پہن رہی ہیں, ان کی ساتھی جو ہیں وہ بہت اچھی گاڑیوں میں آ رہی ہیں, یا ان کے گھر بہت اچھے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ینگ بچی کے کو سٹریس میں لے کے جانے کا باعث بنتی ہیں. اچھا اب ظاہر ہے, اور اس کے ساتھ پھر اس کا ورک لوڈ بھی ہے, اس کا CGPA ہے, اور ساری چیزیں ہی اس کے لیے سٹریس کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. اور جب نماز نہیں پڑھتے یا ساری عبادات بلکہ مطلب اللہ سے قریب نہیں ہوتے, تو جتنی نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں, اور نیگیٹو انرجی لے رہے ہوتے ہیں, اور پازیٹیو انرجی آپ کو ملے گی عبادات سے, ایمانیات سے. اس کا نتیجہ جو آج ماہر نفسیات کہتے ہیں ہر تیسرا فرد, اب 3 سال پہلے کہتے تھے کہ ہر 5واں فرد نفسیاتی بیمار ہے, اور آج کہتے ہیں ہر تیسرا فرد. تو نمازی اگر نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھتا ہے, سوچ کے پڑھتا ہے, اور اللہ کے ساتھ اس کو گفتگو سمجھتا ہے, تو انزائٹی ڈپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا ہم کسی پیشنٹ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, بہت زیادہ سٹریس بھی ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, تو اس کی روح بھوکی ہوتی ہے, اس ٹائم میں اس کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ سا واقعہ بتاؤں. ہمارے بہت قریب میں مطلب عزیزوں میں ایک بچی تھی, جس پہ تھوڑا سا بچی تھی, بہت چھوٹی عمر کی, 11-12 سال کا کچھ عمر ہوگی, شاید اس سے بھی کم ہوگی, 11-12 سال. تو کچھ حادثات ایسے مطلب فیملی میں کہہ لیں کچھ اس طرح سے ہوئے کہ اس کو انزائٹی اور ڈپریشن, انزائٹی سے بڑھ کے ڈپریشن کے اٹیکس شروع ہو گئے. اچھا اب جیسے لوگ عام طور پر کرتے ہیں دموں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ کسی نے کہا دم کی طرف, لیکن وہ جس کے پاس دم کے لیے لے کے گئے وہ کو بہت ہی اللہ والا بندہ تھا. اس نے اسے کہا کہ مطلب نمازیں تو وہ بچی پڑھتی ہی تھی, اور اسے کہا پابندی سے پڑھو. اس نے کہا آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 700 دفعہ پڑھنی پہلے ہفتے میں, پھر اگلی دفعہ سورہ اخلاص 1400 دفعہ پڑھنی ہے, پھر اس نے فلاں استغفار اتنی دفعہ پڑھنا ہے. یعنی وہ 11-12 سال کی بچی کو اس نے تسبیحات پہ لگا دیا, ذکر پہ لگا دیا, اور وہ بڑھاتے چلے گئے. یعنی دم نہیں کیا اس نے نا, اس نے اس کو مطلب وہ اس کی خوراک بڑھا دی, اس کی خوراک بڑھاتے, اور کوئی 6 ماہ کے اندر اس کا ڈپریشن, اس کی انزائٹی ختم. مطلب اتنی بڑی مطلب میرے سامنے چھوٹے بچوں میں بھی ڈپریشن ہے. بچے, میری بیٹی نے چھوٹی نے سائیکالوجی میں گریجویشن کیا, اس نے انٹرنشپ کی تھی چھوٹے جہاں بچے ہوتے ہیں چھوٹے مونٹیسری. وہ آ کے باقاعدہ بتاتی تھی ماما نرسری پریپ کا بچہ اس وقت سائیکالوجیکلی افیکٹ ہے, نرسری پریپ اور 1 کا بچہ, اور وہ سیشن لیتی رہی ہے. اس کی انٹرنشپ تھی 6 ماہ کی. تو اس نے اس سکول میں ہمارے بالکل سامنے ہے, یعنی سکھچند کے بالکل سامنے وہ سکول ہے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بڑا اچھے لیول کا سکول ہے. انہوں نے باقاعدہ سائیکالوجسٹ ہائر کرتے ہیں, وہاں بھی سائیکالوجسٹ موجود تھی. تو اس کو انٹرنشپ کے لیے میں وہاں لے گئی, تو آ کے وہ بتایا کرتی تھی کہ اتنے کم عمر کے بچے, اس کے پیچھے بہرحال یہ بہت ساری ریزنز ہیں. مائیں وقت نہیں دیتی, بہت میڈیا کو وقت دیتی ہیں, بہت ساری چیزیں ادھر ادھر, تو وہ اور پیرنٹس کا آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے, جو مائیں نماز کو توجہ نہیں دے رہی ہیں, تو وہ یہ والا اثر ہے اس کی نسل پہ. جی اس کی نسل پہ ظاہر ہے وہ نہ اپنے اللہ کا خیال کر رہی ہے نہ اپنی اولاد کا کر رہی ہے. اور پھر بچوں کے سامنے جو میاں بیوی کا آپس کا مطلب رہتا ہے نا وہ جھگڑا, وہ بچے کو بہت افیکٹ کرتا ہے. اور بچے پھر آ کے ساری بات کرتے تھے, یعنی وہ مجھے آ کے جو کہانیاں بتایا کرتی تھی وہ بڑی پریشان کن تھی کہ اس عمر کا بچہ جو کھیل کود کا ہے, اور جو بچوں میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو بچوں میں فرق کر دیتے ہیں, بعض کا نانی نانا بھی کرتے ہیں, دادی دادا بھی کر دیتے ہیں, پیرنٹس بھی, یا مطلب باقی, اس سے بھی آج کل کا بچہ بہت سینسٹیو ہے اور وہ افیکٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا سائمہ اصغر صاحبہ, خواتین کو اداروں کے اندر اکثر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو وہ اس حق کو لینے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیسے کریں گی؟
اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں نا، جو آپ کی طرح ہی سوچتے ہیں، کوئی نہ کوئی ارد گرد ہوتا ہی ہے جو آپ کی لائنز پر سوچ رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ سب سے پہلے بات کریں، ان کو کنونس کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے ہرڈلز ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو روک رہے ہیں، یا ایسے وہ وربلی اگر نہیں روکیں گے نا تو وہ آپ کو جگہ نہیں پرووائڈ کریں گے، کوئی ایسے اکیلے جگہ نہیں ہوگی جہاں پر آپ پڑھ سکیں گے، آپ کے جو انوائرمنٹ ہے نا اس کو کنڈیوسیو نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو اس طرح کا بنائیں گے کہ وہ فیوریبل نہیں ہوگی کہ آپ نماز پڑھ سکیں. تو اس طرح کے ہرڈلز جو ہیں وہ رکاوٹیں لوگ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ ان کو آپ اکٹھے لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، آپس میں بات کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، اگر اسٹوڈنٹس میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی سطح پہ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ بچوں کو ایک اسپیس پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، ایک اسپیس پرووائڈ کریں، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جلبابز وہاں رکھیں، حجابز وہاں رکھیں، وضو کا ایک پراپر نظام، ایک پراپر جگہ صاف ستھری وہاں پہ بنائیں، پریئر میٹ صاف ہوں، وہاں پہ قرآن رکھ دیں تاکہ بچے اپنے وہاں پہ اے سی ہو، لائک پراپر ریلیکسنگ اسپیس ہو، تاکہ بچیاں وہاں پہ اگر ریسٹ کرنے کی نیت سے بھی آتی ہیں تو وہ نماز پڑھ لیتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ باقی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی موٹیویٹ ہو جائیں گی. پھر ان کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہوگا تو وہ جو ہے دوپٹے بھی وہاں پہ اویلیبل ہوں گے تو وہ نماز پڑھ لیں گی وہاں پہ. اور دوسرا، یہ 50% میٹر کرتا ہے کہ آپ اسپیس پرووائڈ کر دو تو بچے نماز پڑھ لیں. 50% آپ کی ول پاور ہوتی ہے. صحیح. جب تک آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر آپ جتنی مرضی جگہیں بھی پرووائڈ کر دو گے تو جس نے نہیں پڑھنی اس نے پھر نہیں پڑھنی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ علم کی کمی ہے. آپ ایسی ورک شاپس ارینج کریں اپنی یونیورسٹی میں، ایسے سیشنز ارینج کریں، اسپیکرز کو بلائیں، بچوں کو انکریج کریں، بچوں کو نماز کی اہمیت کا بتائیں، اور نماز کو ایز اے کام انٹروڈیوس نہ کروائیں جس طرح ہمیں بچپن سے میجرلی کرایا جاتا ہے. نماز سختی سے پڑھائی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے. اور آپ نے اگر، یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ 3 جمعے چھوڑ دو گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے گی. اس حد تک. اور بچے جو ہیں پھر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ دین تو ہمارا اتنا مشکل ہے، وہ نماز سے دور. پھر ہم لوگوں نے نماز کو، یہ چیز بہت عام ہے کہ بڑے جج کرتے ہیں کہ تم نے اتنی چھوٹی نماز پڑھی ہے، تم نے صرف فرض پڑھے ہیں، تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی. ان چیزوں کی وجہ سے بچے چھپ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. پہلے وہ چھپ کے نماز پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھیں گے، وہ نماز کو سکون کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے. نماز ان کو انٹروڈیوس ہی اس طریقے سے کرائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچرل انفلوئنسڈ اسلام سے نکلیں اور ہم اسلام کو ری لرن کریں. اسلام کو ہم خود علماء سے سیکھیں، خود ہم کتابیں پڑھیں، ہم دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ ایک بوجھ نہیں ہے، نماز ایک کام نہیں ہے، بلکہ وہ سکون کا ذریعہ ہے. جہاں آپ نے جانا ہے، آپ کی ابدی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری. بہت اچھی اگزامپل میں نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ امیجن کریں کہ آپ کے پاس 10 سوال ہیں اور دوسرے سوال پہ آپ صرف تبھی جا سکتی ہیں جب آپ پہلا سوال کا جواب دے دیں گی. دوسری طریقے سے آپ دوسرے سوال پہ نہیں جا سکتے. اچھا. اب آپ کو 4 سے لے کے 8 تک جواب آتے ہیں، آپ بہت خوش ہیں، مجھے جو 4 سے لے کے 8 تک آتے ہیں، لیکن آپ چوتھے سوال تک تب تک جا ہی نہیں سکتی جب تک آپ پہلا سوال حل نہیں کریں گی. بالکل. اور پہلا سوال نماز کا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ، آپ کا اپنے سوشلی ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہے، لیکن نماز نہیں ہے، تو وہ چیزیں پھر اس تک تو آپ پہنچیں گی نہیں نا، کیونکہ پہلا سوال ہی ہمارے پاس نماز کا آ گیا. تو ہمیں بس ایسے سیشنز ارینج کرنے چاہیے تاکہ یوتھ نماز کو بوجھ نہ سمجھے، نماز کو سکون کا درجہ سمجھے، اور نماز کو ایک بیکورڈ چیز نہ سمجھے، بلکہ ایک ماڈرن مسلمان، ایک اسٹرانگ مسلمان، ایک قوی مسلمان کی نشانی ہے نماز، کہ وہ اپنے اصل کو نہیں بھولتا. وہ اپنے خالق، جتنی مرضی دنیا میں پریشانیاں ہو جائیں، وہ واپس بھاگ کے اپنے خالق کے پاس جاتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ جاتا ہے.
تو یہ چیزیں یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کروانے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، نماز جیسے کہ 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے، تو اس کو ہماری میجورٹی سیریس نہیں لے رہی، تو شریعت کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے پھر؟ دیکھیں، اب المصالح العقلیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں انہوں نے شروع میں ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیں جو ایمانیات ہیں اور جو فرائض ہیں وہ ایمان بالغیب کا حصہ ہیں. یعنی اس پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ کا دل نہیں بھی مان رہا تو بھی فرض ہے، وہ آپ کو پڑھنی ہے. یعنی نماز اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو بھی پڑھنی ہے. ایک مسکنسیپشن اب شروع کر دی گئی ہے کچھ عرصے سے، وہ سافٹ امیج دینے کے شوق میں نا کہ یہ تو ایک اللہ سے تعلق ہے اور ضروری ہے کہ اسی طرح 5 وقت نمازیں پڑھیں اور اسی طرح یہ ساری رکعتیں پڑھیں. یہ تو اللہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، جب موقع ملا آپ نے کر لیا، جب آپ کا مطلب آپ سمجھیں آپ تنہائی میں ہوں، آپ نے ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے آپ رکھیں، لیکن مطلب آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا کہ یہ ٹائمنگ بھی ہو اور یہ ساری یہ طریقہ بھی ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں. یہ ایک سافٹ امیج کی بات یا اس طرح سے بات اب ایک یوتھ کے اندر خاص طور پر یہ گفتگو ہونا. ابھی ٹائم بہت شارٹ ہو گیا، جی شروع ہو چکی ہے. آخری چند سیکنڈ آپ کے پاس ہے، تو کوئی میسج دینا چاہیں آپ ہماری خواتین بس یہی جو میں بات کر رہی تھی وہ یہی ہے کہ نماز تو بہرحال فرض ہے اور اسے پڑھنا ہے چاہے حالات کچھ بھی ہیں، لیکن فلیکسبلٹی موجود ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اور آپ سائمہ صاحبہ کوئی میسج دینا چاہتے میں ہیں؟ یہ میسج دینا چاہوں گی کہ نماز ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم بول کیا رہے ہیں، ورڈز کیا بول رہے ہیں، ہم ان کے میننگز نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو بیسٹ ہے کہ آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کریں. جی ناظرین، آج آپ نے ہماری تمام سینئرز کو سنا، ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنے اچھے سلیقے سے گفتگو کی، ہمارے بہت سارے سوالات جو الجھے ہوئے تھے ان کو سلجھایا ہے، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز جو ہے یہ اتنی اہم ہے دین اسلام میں کہ کہیں اس کو صبر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کہیں اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کہیں پر اس کو جو ہے غفلت برتنے والوں کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے. یعنی قرآن میں بار بار بے انتہا جگہوں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے. تو پھر ہم اس کو جو ہے کیوں اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمارے سینئرز آپ کو دے چکے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائیں تاکہ ہم اپنا جو پہلا سوال ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا اتنا اہم پلر ہے اس کو ہم ایٹ لیسٹ اس طرح سے فالو کر لیں تاکہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ بندوں کے بھی آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں. اللہ بندوں کا شکر گزار اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کے اوپر بھی بہت کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور آپ کا بھی ناظرین بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سنا اور ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.